بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما اور سارے لوگوں کو آپس میں پیار اور محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما اور نیک حکمران ہمارے اوپر مسلط فرما۔ تو دوستو، آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں بہت ہی پیارا ٹاپک ہے۔ ٹاپک ہے چھوٹے فارمرز کون سا کاروبار کر سکتے ہیں جن کے پاس پیسہ تھوڑا ہے، جگہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا کریں؟ تو دوستو وہ بھی کر سکتے ہیں، ان کو آج ہم مشورہ دیں گے۔ آپ نے ویڈیو ہماری اینڈ تک دیکھنی ہے، ضرور آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر کسی انسان کا 100% اس کو نہیں اس میں سے فائدہ ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، ٹاپک پر جانے سے پہلے سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام ہے طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل DGF ڈیسنٹ گاڈ فارم۔ تو دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ چھوٹے فارمرز کون سا کاروبار کر سکتے ہیں؟ جن لوگوں کے پاس زیادہ مالی وسائل نہیں ہیں وہ بھی اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے زیادہ رقم کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ آپ 10 یا 15 ہزار روپے سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ اس کاروبار کے لیے آپ کو انڈے دینے والی اچھی نسل کی مرغیاں لینے کی ضرورت ہوگی، اور ایک مرغی کی قیمت اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی عام آدمی یہ کاروبار نہ کر سکے۔ آپ یہ کام 20، 25، 50 یا پھر 100 مرغیوں سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یوں اس کام کو سمجھتے جائیں اور اس میں تجربہ حاصل کرتے جائیں تو اس کام کو مزید بڑھا کر بڑے پیمانے پر بھی شروع کر سکتے ہیں۔ دوستو، مرغیوں کو عام طور پر سردی کے موسم میں بیماری سے بچاؤ کے لیے تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سردیوں کے موسم میں مرغیوں کو صبح سویرے ڈربے سے باہر نکالنے کی بجائے دھوپ نکلنے کا یا سردی کی شدت میں کچھ کمی آنے کا انتظار کریں، اور اسی طرح ٹھنڈا پانی پینے سے بھی بچائیں، کیونکہ عام طور پر مرغیاں ٹھنڈ کی وجہ سے بیمار ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں تو اس مسئلے پر بآسانی قابو پا سکتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی مرغی بیمار ہو بھی جائے تو اسے فوراً باقی مرغیوں سے الگ کر دیں تاکہ دیگر مرغیاں اس سے متاثر نہ ہوں، اور اس بیمار مرغی کو مکمل ٹھیک ہونے تک الگ ہی رہنے دیں۔ مرغیوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا بھی کوئی مشکل یا مہنگا کام نہیں، بلکہ دیہاتوں میں بعض اوقات تو انہیں کچھ بھی نہیں ڈالا جاتا، تب بھی یہ گھوم پھر کر خود ہی اپنی خوراک حاصل کر لیتی ہیں۔ لیکن چونکہ آپ اس کام کو کاروباری لحاظ سے اپنانا چاہتے ہیں، اس لیے اپنی مرغیوں سے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان کی خوراک کا بھی بندوبست کریں۔ گندم، باجرہ اور مکئی میں سے جو بھی آپ کے پاس آسانی سے دستیاب ہو ان کی خوراک میں ضرور شامل کریں۔ اسی طرح اپنی مرغیوں کو جنگلی جانوروں وغیرہ سے محفوظ رکھنے کا اچھا انتظام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مرغی چور انسانوں سے بھی ان کی حفاظت کا مکمل انتظام ہونا بہت ضروری ہے۔ سردیوں کے موسم میں ہر طرف ہی انڈے کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کی مرغیاں انڈوں کا ایک سیزن ہی پورا نکال جائیں تو آپ کے پیسے نفع سمیت آپ کو واپس مل جاتے ہیں، اور جب مرغیاں انڈے دینے بند کر دیں تو آپ ان کو گوشت کے حساب سے بیچ کر اپنی بقیہ رقم بھی نفع کے ساتھ واپس حاصل کر سکتے ہیں، اور انہی پیسوں میں
پھر سے آپ کچھ رقم خرچ کر کے دوبارہ نئی مرغیاں خرید سکتے ہیں تاکہ آمدن کا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ تو دوستو، اس کام کے لیے آپ لیئر کی مرغی استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ دیسی مرغیاں، گولڈن مصری مرغیاں اور کراس نسل کی جو مرغیاں ہیں، ہم آپ کی سکرین کے اوپر ان کے فوٹو دکھا رہے ہیں، آپ انہی مرغیوں کا چھوٹے پیمانے پر کام کریں گے تو یہ بہت زیادہ نفع بخش ہے۔ ان مرغیوں کی خوراک لیئر کی نسبت بہت کم ہوتی ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں لیئر کے اوپر، اس میں بھی یہ ساری ڈیٹیل دی جا چکی ہے۔ تو آپ ان مرغیوں کو تھوڑی فیڈ دے سکتے ہیں اور انڈا بھی زیادہ لے سکتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سردیوں میں دیسی انڈے کی قیمت 20 سے 25 روپے تک چلی جاتی ہے ایک پورے انڈے کی، اور پھر یہ جب مرغی پوری جوانی میں ہوتی ہے تو یہ ڈبل گلی والا انڈا دینا شروع کر دیتی ہے، ہفتے میں 1-2 ضرور دیتی ہے، تو وہ انڈا آپ اس کا 50 روپے تک سیل کر سکتے ہیں اور وہ لوگ بڑے ہی شوق سے خریدتے ہیں۔ تو سردیوں میں تو جو انڈے ٹوٹ جاتے ہیں فارم میں، وہ جو ڈیمیج ہوتے ہیں وہ بھی بیکریوں والے لے جاتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح اس کاروبار میں بہت زیادہ نفع ہے، اور جب آپ کے سال کا سیزن آف ہوتا ہے، مرغیاں آپ بیچ دیتے ہیں، سارا کچھ کلوز کرتے ہیں، تو جو ہمارے کسان ہیں وہ فارمر سے ان کی بیٹھیں وغیرہ خریدنے کے لیے آ جاتے ہیں، جو کہ بہت مہنگے داموں پر بیٹھیں بک جاتی ہیں۔ اور لیکن آج کل تو جو اینٹیں بنانے والے بٹھے ہیں، یہ لوگ بھی ان مرغیوں کی بیٹھیں خریدنے اور مہنگے ریٹ پر، لکڑی کے ریٹ پر خریدنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں، اور آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہے ہیں۔ تو دوستو، اسی طرح یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، آپ تھوڑے انویسٹمنٹ سے اس کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست کام ہے، اللہ کا نام لے کے آپ اس کو شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو بہت نفع ہوگا۔ ہماری تمام جو ٹیم ہے اس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو دوستو، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔